بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی بدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، مرحبا کہتے ہیں بڑے ہی پیارے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن پروگرام میں، جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ بچوں کا رمضان چل رہا ہے، اور الحمدللہ الکریم آج ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ کون سا ایپیسوڈ ہے؟ پانچواں ایپیسوڈ ہے، اور پچھلے 4 ایپیسوڈ میں پیارے بچوں آپ نے بہت اچھی باتیں سیکھی، آپ کو بڑے ہی پیارے انداز میں مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے، مختلف سیگمنٹس کے ذریعے دینی معلومات بتائی گئی، آپ تک پہنچائی گئی، اور انشاءاللہ الکریم یہ سلسلہ آج بھی اس پروگرام میں چلے گا، اور مختلف سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، آپ نے اول تا آخر شرکت کرنی ہے۔ اچھی نیت کر لیں، جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ الکریم اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی اور چینل آپ نے دیکھنا نہیں ہے، صرف دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے؟ مدنی چینل دیکھنا ہے، 100% اسلامک چینل ہے، اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کا رمضان اچھے انداز میں گزرے گا۔ آپ کو رمضان کس انداز میں گزارنا ہے انشاءاللہ الکریم یہ بہت اچھے انداز میں سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے انشاءاللہ حسب معمول تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک ہوئی، ہم نے سنی۔ پیارے بچوں، جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے، اللہ پاک کا کلام پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ خوب کان لگا کر ہمیں سننا چاہیے، گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی اس کی تلاوت کی جائے تو جو دیگر کام وغیرہ کر رہے ہوں اس کو چھوڑ کر کیا کریں ہم، اور جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے کو کچھ اشارے بھی نہیں کرنے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سارے آداب جو ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک ہوئی۔ آج جو ہے ہم نے پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 20 اور 21 کی تلاوت سنی ہے۔ کون سی آیت؟
20 اور 21۔ سورہ انفال یہ 90 پارے میں ہے قرآن پاک کے۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں جو تلاوت قرآن پاک ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اطاعت مینز فرما برداری، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، جو پہلی آیت مبارکہ میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا۔ کن کی فرما برداری کرنے کا؟ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ کا حکم مانو اور جو اس کے رسول یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں ان کی اطاعت کرو، اور ان کی نافرمانی سے پھر منع کیا گیا۔ اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا اور نافرمانی سے منع کیا گیا۔ نافرمانی کس سے کہتے ہیں؟ کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی حکم دے، ٹھیک ہے، جائز کام کا، جسے والدین اچھی بات کا حکم دیں اور آپ اس کو نہ مانیں، اس کے خلاف کریں، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ نافرمانی کہلاتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اب اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو کیا کہا گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی نہیں کرو۔ اور اللہ پاک کی فرما برداری کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور وہ خبردار بھی ہو جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری دراصل اللہ پاک کی ہی فرما برداری ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی فرما برداری کس کی فرما برداری ہے؟ اللہ کی فرما برداری ہے۔ جو اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں وہ دراصل کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی فرما برداری کوئی کرے گا، اللہ کے رسول کی بات کوئی مانے گا، تو دراصل وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ وہ کس کا حکم مان رہا ہے؟ اللہ کا حکم۔ یعنی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہوگا تو وہی اللہ پاک کا فرما بردار بھی ہوگا۔ اسی طرح پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، دوسری آیت مبارکہ بھی تلاوت ہوئی۔ یہ تو تھا آیت نمبر 20 کا خلاصہ۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا۔ جنہوں نے کیا کہا؟ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے، اس طرح کہ وہ سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے، سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے اور سن کر نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یعنی فقط سننا، کوئی آپ کو کوئی بات کا حکم دے، آپ نے اس کو سن لیا اور کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وہ عمل ہی نہیں کیا، آپ نے وہ بات ہی نہیں مانی۔ ہوتا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں جی ایسا ہی کریں گے ایسے، لیکن وہ کام آپ نے نہیں کیا، تو وہ جو بندہ ہوگا جس نے آپ کو کہا ہوگا کوئی کام، وہ کیا کہے گا کہ تم نے میری بات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ پاک نے دوسری آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا بیان کیا، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو کیا کہتے تھے؟ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے، وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو ان کا سننا اس طرح ہو گیا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، ان کا سننا اس طرح ہوا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو عادت تھی یہ منافقین کی تھی۔ کن کی عادت تھی یہ؟ منافقین کی عادت کا اور منافقین کے طریقے کا اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ منافقین اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے مگر ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے، تو ان کا سننا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا تھا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس طرح کرنے سے منع فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور نافرمانی نہیں کرو۔ اللہ پاک ہمیں اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں آج ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا حکم مانیں اور اللہ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا اس کی ہم پیروی کریں گے تو انشاءاللہ یہ کیسا ہوگا کہ گویا اللہ پاک کا حکم ماننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ
ہمیشہ کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو قائم کرو. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو. تو یہ سارے جو فرامین ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے, یہ گویا کیا ہے, جو بندہ اس پر عمل کرے گا وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے. کس کا حکم مان رہا ہے؟ اللہ کا حکم مان رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب انشاءاللہ الکریم پروگرام میں کلام شامل کریں گے. ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے ختم رسول مکہ مدنی, ختم رسول مکہ مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. ختم رسول مکہ مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. نور مجسم سیر سے باہر, نور مجسم سیر سے باہر, محبوب خدا کا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. ختم رسول کوئی نہیں. نور مجسم سیر سے محبوب خدا کا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن میں تم سا کوئی نہیں, پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک, آدم سے جناب عیسیٰ تک, سرکار کے جیسا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو. تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن, ذیشان نبی ہے سب لیکن, معراج کا دولہ کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں.
رسول مکی مدنی ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ کا مدہ کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ کا مدہ کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ کا مدہ کون کرے سیاہ کا مدہ کون کرے رحمت عالم تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ بڑے پیارے انداز میں کلام بھی پڑھا گیا اور ہم نے سنا۔ اللہ پاک اسی طرح ہمیں نعت خوانی کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ سیگمنٹ شامل کریں گے۔ ایک پیکیج ہے ہمارے پاس اور ہر ایپیسوڈ میں ہم اس کو شامل کرتے ہیں، جس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان میں ہم نے کون سی نیکی ڈیلی کرنی ہے، کون سی نیکی ڈیلی کرنی ہے، وہ کر سکتے ہیں آپ، اور وہ بچہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا ٹارگٹ بنایا ہے۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کون سی نیکی دیکھنے جا رہے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آج کی نیکی۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ریان اتاری۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم آج کی نیکی کے ساتھ موجود ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ آج کی نیکی کیا ہے۔ آج کی نیکی ہے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ریان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج ہم نے قرآن پاک میں سے 5 چھوٹی صورتیں یاد کی ہیں۔ ارے آج تو میں نے بھی قرآن پاک سے آیت الکرسی یاد کی ہے۔ آیت الکرسی تو قرآن پاک کے 3 پارے میں۔ بالکل صحیح کہا۔ ہمیں بھی آیت الکرسی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی ضرور۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک آیت اور اتنے سارے فائدے۔ میں تو آج ہی یاد کروں گا۔ آج کیا، میں تو ابھی گھر جا کر سب سے پہلے آیت الکرسی یاد کروں گا۔ چلیں پھر ساتھ میں یاد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے کسے یاد ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آج کی نیکی۔ دیکھا آپ نے آج بھی کتنی پیاری نیکی آپ کو دکھائی گئی، بتائی گئی۔ آیت الکرسی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے اور بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ یہ ایسی زبردست ایک یوں سمجھیے ایک طرح سے وظیفہ ہے اور ایک طرح سے نیکی ہے کہ اللہ پاک نے چاہا کہ آخرت میں اس میں بڑا اجر انشاءاللہ الکریم ملے گا، اور آیت مبارکہ بھی ہے اور اس کو وظیفے کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی۔ اس کو یاد کر لیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ جن کو یاد نہیں ہے، ایک آیت مبارکہ ہے، تھوڑی بڑی ہے یہ، یعنی تیسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے، تیسرے پارے کے پہلے ہی پیج پر یہ آپ کو انشاءاللہ الکریم جو 16 لائنوں والا قرآن ہوتا ہے اس میں آپ کو نظر آ جائے گی یہ، اور یہ شروع ہو رہی ہے اللہ لا الہ
الا هو الحی القیوم سے. تو جہاں آیت مبارکہ ختم ہوگی یہ پوری کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے. اس کو یاد کر لیں ایک دفعہ انشاءاللہ الکریم. ترجمہ بھی اگر یاد ہوگا تو اور اچھی بات ہے, اور اس کو پڑھتے رہیں, پڑھنے کا معمول بنائیں. اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکتیں ملیں گی. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں, جواب پر ثواب. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ جواب پر ثواب ہے. اور اس میں ہوگا کیا؟ آپ نے کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے. اور کس کا جواب دیں گے؟ سوال کا جواب دیں گے. سوال کریں گے انشاءاللہ آپ سے, آپ نے جواب دینا ہے. پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نوٹ کریں اور اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. انشاءاللہ جوابات سے آپ کو آپ کے علم دین میں بھی اضافہ ہوگا, نالج میں اضافہ ہوگا. اس کو شیئر کریں. یہ آنسر جو ہوتے ہیں بہت مختصر ہوتے ہیں عموماً اس طرح کے سیگمنٹس میں, لیکن یہ بہت مفید ہوتے ہیں اور بہت زبردست نالج ہوتی ہے اس کے اندر, اور یاد ہو تو اللہ پاک نے چاہا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آئیے پہلا سوال کرتے ہیں ہم سیدھے ہاتھ والوں سے, ٹھیک ہے؟ اچھا, جن کو جواب آئے گا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہینڈ ریز کرنا ہے, ڈائریکٹ جواب نہیں دینا, ٹھیک ہے؟ نمبر 1, ربیع الآخر کی کون سی تاریخ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ آپ بتائیں گے جی. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد فاضل. محمد فاضل. فاضل, واہ زبردست. جواب بتائیں. 11. کون سی تاریخ ہے؟ 11 ربیع الآخر. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ربیع ثانی. اس کے علاوہ ہم کیا کہتے ہیں؟ 11ویں شریف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 11ویں شریف کہتے ہیں نا. ابھی 11ویں شریف آ رہی ہے, بڑی 11ویں شریف آ رہی ہے. کون سی 11ویں شریف آ رہی ہے؟ بڑی 11ویں شریف آ رہی ہے. مل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو ہمیں ہر مہینے 11ویں شریف کی نیاز کا اہتمام کرنے کا ذہن دیا ہے. لیکن جب ربیع الاول کے بعد ایک تو آتی ہے 12ویں شریف, دھوم دھام سے منائی جاتی ہے 12ویں شریف. اس کے بعد کیا آتی ہے پھر؟ 11ویں شریف. بڑی 11ویں شریف آتی ہے. ربیع الاول کے بعد آتا ہے ربیع الآخر کا مہینہ. تو ربیع الآخر کی 11 تاریخ, کون سی تاریخ؟ 11 تاریخ کو حضور غوث پاک سردار اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے. زبردست. نیکسٹ آپ سے, رمضان شریف کے آخری عشرے میں کتنی طاق راتیں ہوتی ہیں؟ پہلے یہ بتائیں کہ طاق راتیں کسے کہتے ہیں, پھر آپ سے جواب پوچھیں گے. کون بتائے گا؟ رمضان شریف کے کتنے عشر ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے جی. نام بتائیں پہلے اپنا. مہد. جی مہد بھائی. 3 عشر ہوتے ہیں. 3 عشرے ہوتے ہیں. کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 3. ٹھیک ہو گیا آپ کا آنسر. اب یہ بتائیں آخری عشرہ جو ہوتا ہے جی اس میں کتنی طاق راتیں ہوتی ہیں؟ 3. 3 ہوتی ہیں. جی. کون کون سی پتہ ہے؟ نہیں پتہ. کون بتائے گا؟ 3 تو نہیں ہوتی طاق راتیں. کتنی ہوتی ہیں؟ 5. 5 ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ 5. کون کون سی ہوتی ہیں؟ 21. کون سی؟ 21 رمضان کی جو رات ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ طاق رات ہے. اس کے بعد ہے 23 رمضان کی جو رات ہوتی ہے, شب جسے کہتے ہیں, وہ بھی کیا ہے؟ طاق رات ہے. اس کے بعد ہے 25 رمضان 25, ٹھیک ہے. 25 جو نائٹ ہوتی ہے رمضان کی وہ بھی کیا ہے؟ طاق رات. پھر آتی ہے 27ویں شریف. کون سی شریف؟ 27 رمضان المبارک, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ختم قرآن ہو رہا ہوتا ہے نا. قرآن پاک کا کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تراویح کے اندر ختم شریف ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ عموماً 27ویں رات کو ہوتا ہے. وہ بھی کیا ہے؟ طاق رات ہے. پھر اس کے بعد کون سی رات ہے؟ 29ویں رات. کون سی؟ 29 رمضان. تو یہ کتنی ہو گئی؟ 5. اب کون سنائے گا؟ آپ بتائیں گے. چلیں اب ان کو آپ نے توجہ سے سننا ہے. بتائیں. 21 23 25 27 29. چلیں آپ سنائیں. کون سنائے گا؟ سنائیں آپ. مہد بھائی. 23 23 25 25 27 27 29. 29. کتنی ہو گئی ہیں؟ 5 راتیں ہو گئی. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ طاق رات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طاق راتیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنی ہے چیزیں, بھولنا نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں, اور جو پیارے پیارے بچے دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں.
ہم نے کہا تھا آپ کو کہ ایک نوٹ بک بنائیں. کیا بنائیں؟ جو اچھی بات ہو رہا ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہا کریں. پھر حدیث مبارکہ بھی آج سنیں گے انشاءاللہ. آج کی حدیث بھی آپ نے سننی ہے, اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اچھا 2 سوال ہو گئے ہمارے, اب آپ کی باری ہے. چلیں بھائی, ابھی تو رمضان شریف چل رہا ہے, لیکن اب سوال ہے عید کا. کس کا سوال ہے؟ بچوں کو عید کا انتظار ہوتا ہے. کس کا انتظار ہوتا ہے؟ یہ بتائیں عید الفطر کتنے دنوں تک منائی جاتی ہے؟ عید الفطر, عید الفطر کسے کہتے ہیں پہلے یہ بتائیں, پھر بتائیں کتنے دنوں تک چلتی ہے؟ 1 سال, 2 سال, 3 سال؟ جی کون بتائے گا؟ نہیں یار, ابھی تو آپ نے ہاتھ کھڑے کیے تھے. آپ انہیں مائک دیں, نام بتائیں اپنا. سید سہیب علی. ماشاء اللہ. سید صاحب جی؟ 3 کیا 3 دن تک. 3 دن تک عید منائی جاتی ہے. جی. اچھا جی, کون سی عید منائی جاتی ہے؟ عید الفطر. اور عید الاضحیٰ نہیں منائی جاتی 3 دن تک؟ نہیں منائی جاتی. اچھا یہ بتائیں عید الفطر کون سی عید ہے؟ میٹھی عید. میٹھی عید. تو کھٹی عید کون سی ہوتی ہے؟ میٹھی عید کب آتی ہے؟ رمضان کے بعد. رمضان کے بعد آتی ہے. رمضان کے بعد تو شوال آتا ہے. رمضان کے بعد کیا آتا ہے؟ شوال آتا ہے نا. تو میٹھی عید کب آتی ہے؟ شوال میں. شوال میں آتی ہے. کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ پہلی تاریخ کو آتی ہے. اچھا جی, انہوں نے جواب دیا ہے عید الفطر یعنی جسے ہم میٹھی عید کہتے ہیں وہ کتنے دنوں تک منائی جاتی ہے؟ 3 دن تک منائی جاتی ہے. کتنے دنوں تک؟ 3 دن تک. ٹھیک ہے, اب آپ کی باری. اب ہے آپ سے سوال بقر عید. کون سی عید؟ بقر عید, جس میں کیا آتے ہیں؟ جس میں قربانی کا جانور آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ بتائیں, اور حج کا مہینہ آتا ہے, اصل تو حج ہے نا, حج. اب یہ بتائیں کہ وہ کتنے دنوں تک منائی جاتی ہے؟ آپ بتائیں. 1 دن. 1 دن تک. کون کون ان کے ساتھ ہے؟ آپ 1 دن قربانی کا جانور کاٹتے ہیں, دوسرے تیسرے دن نہیں کاٹ سکتے؟ 3 دن. 3 دن تک. کتنے دنوں تک؟ 3 دن تک. عید الاضحیٰ کتنے دنوں تک منائی جاتی ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ بقر عید. کون سی عید؟ بقر عید. اچھا ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بقرہ عید. بقرہ, یہ بقرہ نہیں ہے لفظ, یہ ہے بقر. قاف ہے, موٹی قاف ہے. کون سی قاف ہے؟ بقر. کیا کہیں گے؟ بقر عید. اور یہ بقر جو لفظ ہے نا یہاں پر, اس سے مراد بقرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ہم بقرہ کہہ رہے ہوتے ہیں, بقرہ عید آ گئی بھائی. اب وہ سمجھتے ہیں بقرے والی عید آ گئی ہے. ٹھیک ہے, بقرہ بھی ہوتا ہے لیکن بقرہ عید نہیں ہے, یہ ہے بقر عید. کون سی عید ہے؟ بقر عید. چلیں اب نیکسٹ کوشچن. ہمارے پیارے رب کے نام اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ زبردست, جلدی سے گن لیں آپ. جی گن لیے بھائی. آگے نام بتا اپنا. احمد رضا. احمد رضا جی. 5 حروف ہیں. ان کا جواب نہیں ہے درست. دوبارہ گنے, میرے ساتھ گنے. 99. کون کہہ رہا 99؟ 99 کسے کہتے ہیں؟ 99 حروف کیسے ہو سکتے ہیں؟ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ کون کون سے؟ اب ان سب بچوں کو یاد کروائیں. پہلے بتائیں کہ پہلا حرف یہ ہے. الف. آپ پڑھیں. الف. لام. لام. ہے ہوتا ہے. ہے تو یہ ہوتا ہے, ہے بڑی ہے. ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاں. اب آپ سنیں ان میں سے کسی سے, آپ جس سے کہیں گے اس سے سنیں گے ہم. جلدی. سبحان. عبد السبحان. بھائی کیا بولیں گے ہم؟ عبد السبحان. جی. الف. لام. لام. ہاں. صحیح ہے. صحیح ہے, آرام سے بول رہے آپ. اگر ایسے نہیں, پروگرام چل رہا ہے ابھی. کیا کہیں گے؟ جواب درست ہے. جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ عبد السبحان بھائی کا. اچھا جی, آپ سے ہو گیا سوال, اب آپ کی باری ہے. یہ بتائیں کہ حدیث پاک کے مطابق ایک بار درود پاک پڑھنے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ کتنی حدیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں؟ 10 رحمتیں. کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ جی, نماز تراویح میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. اچھا اب آپ کی باری. دن بھر میں ہم کتنی فرض نمازیں پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. 5 نمازیں پڑھتا ہوں. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اب آپ کی باری ہے. معراج شریف کی رات شروع میں ہم پر کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ اسٹارٹنگ میں جب نمازیں فرض ہوئی تو وہ کتنی نمازیں تھیں؟ آپ بتائیں. پیچھے
نام بتائیں اپنا. محمد شمویل. محمد شمویل. شمویل. زبردست. 50. 50 نمازیں. کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ 50 نمازیں. لاسٹ کوشچن ہے آپ سے. تلاوت قرآن پاک کرنے پر ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کس نے جواب نہیں دیا ابھی تک؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں انہیں مائک دیں. نام؟ محمد اشعر. محمد اشعر. اشہر. اشعر. اشعر. اچھا جی بتائیں آپ جواب. تلاوت قرآن پاک کرنے میں ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. تو پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. بہت ساری معلومات آپ کو بتائی گئیں. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. ہمارے ساتھ حسنین رضا ہیں اور انشاءاللہ الکریم ان سے ہم بیان سنیں گے. آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کیا بیان ہونے جا رہا ہے اور کیا اچھی اچھی باتیں سننے جا رہے ہیں. توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی رہیں گی ہمیں اور سیکھنے کو بھی ملے گا. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کی تو کیا ہی بات ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب پاک خوشبودار تھا. اگر کوئی غمگین اس سے برکت حاصل کرتا تو اس کا غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا. جس کے جسم کے کسی حصے پر لگ جاتا تو اس کا وہ حصہ خوشبودار ہو جاتا. اگر کوئی زخمی اور بیمار شخص لعاب دہن کو استعمال کرتا تو شفا پا جاتا. سبحان اللہ. حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. یہ بچپن میں اپنی امی جان کی گود سے آگ میں گر پڑے اور کچھ جل گئے. آپ کی امی جان آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک آپ پر مل کر دعا فرما دی. حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ کی امی جان کہتی ہیں میں آپ کو لے کر وہاں سے اٹھی بھی نہیں تھی کہ آپ کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں سانپ نے کاٹا. اس کا زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے اتر گیا اور زخم ٹھیک ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ مدینہ شریف میں اس سے زیادہ کوئی میٹھا کنواں نہ تھا. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبتیں نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ بیان کا اور ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لعاب کسے کہتے ہیں؟ تھوک مبارک کو کہتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک کیسا بابرکت تھا، کیسی شفا تھی اس تھوک مبارک میں. کنویں میں ڈالتے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جایا کرتا، کسی زخم پہ لگاتے تو وہ زخم ٹھیک ہو جایا کرتا، اگر کسی زہر آلود چیز پر لگاتے تو وہ زہر
ختم ہو جاتا. سبحان اللہ, اللہ پاک کی کیسی کیسی برکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک مبارک میں تھی, رحمتیں تھی. اللہ پاک ہمیں ان مبارک نسبتوں سے فائدہ اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب پروگرام میں ہم ایک سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے آج کی حدیث. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے آج کی حدیث اور الحمدللہ الکریم آج 5واں ایپیسوڈ ہے. اور پچھلے 4 ایپیسوڈز میں آپ نے 4 حدیث مبارکہ سنی, بڑی پیاری حدیث مبارکہ تھی. امید ہے کہ آپ نے انہیں نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا اور اچھے انداز میں آپ ایک رجسٹرڈ, ایک کاپی, ایک نوٹ بک بنا رہے ہوں گے. آج کی حدیث مبارکہ بھی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. انشاءاللہ الکریم اس کو سنیں گے بھی, اس کو یاد بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے شیئر کرنے کی بھی آپ نیت کر لیں. انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملے گی. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایاکم والکذب. کیا فرمایا؟ ایاکم والکذب. دوبارہ پڑھیں. ایاکم والکذب. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی جھوٹ سے بچو. کس سے بچو؟ جھوٹ سے. جھوٹ سے بچو. سب مل کر پڑھیں. جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے بچو. ٹھیک ہے, اب عربی دوبارہ یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایاکم ایاکم والکذب. والکذب. دوبارہ پڑھیں. ایاکم والکذب. ایاکم والکذب. ایاکم والکذب. ایاکم والکذب. ایاکم والکذب. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایاکم والکذب, یعنی جھوٹ سے بچو. مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, بڑے دیکھ رہے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں اور بڑے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس حدیث مبارکہ کو یاد کریں. اور بچے جو ہیں وہ لکھ لیں, اس کو ترجمے کے ساتھ لکھیں. انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کو کس طرح لکھنا ہے. آپ میں سے کون اٹھے گا؟ 2 کو بھیجتے ہیں, سب سے پہلے جو ڈھونڈ کے لے کر آئے گا. ٹھیک ہے, آپ میں سے کون آئے گا؟ آپ جلدی جائیں اور آپ جائیں ڈھونڈیں. ایاکم والکذب, یہ والی حدیث مبارکہ بھائی دونوں نے ایک ساتھ ڈھونڈ لی. لے آئیں, زبردست, دکھائیں. اب دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح آپ تشریف رکھیں دونوں. یہ دیکھیں حدیث مبارکہ ہے ایاکم والکذب. اب دیکھیں یہ ایاکم کس طرح آپ نے لکھنا ہے نا, یہ الف ہے. ٹھیک ہے, الف, اس کے بعد یا ہے. اچھا, یا پر کیا ہے؟ تشدید ہے. کیا لگانی ہے آپ نے؟ تشدید. پھر کم, کم کی کاف پر پیش ہے. اس کے بعد واو پر کیا ہے؟ زبر ہے. لام پر کیا ہے؟ جزم ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں. پھر کاف ہے, کاف پر کیا ہے؟ زبر ہے. اس کے بعد ہے دال, کیا ہے؟ زیر. دال کے نیچے زیر ہے. پھر کیا ہے؟ با, اور با پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, جزم آئے گا. اس میں بھی کیا آ جائے گا؟ جزم آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایاکم والکذب. ایاکم والکذب. اس کو دکھائیں ایک دفعہ پھر, تاکہ ایک دفعہ بچے اس کو نوٹ کر لیں. ہو سکے تو آپ اسکرین شاٹ لے لیں, تصویر لے لیں, تاکہ یہ آپ کے پاس محفوظ رہے. اور اس کو اس انداز میں آپ نے لکھنا ہے. اور ترجمہ آپ کو بتا دیا ہے. آئیے ایک مرتبہ پھر آپ ترجمہ سن لیں کہ جھوٹ سے بچو. ترجمہ کیا ہے؟ جھوٹ سے بچو. جھوٹ سے بچو, یہ ترجمہ ہے. اور یہ حدیث مبارکہ ہم نے سن لی ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اور اب جو ہے ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. الحمدللہ الکریم, بڑے پیارے انداز میں آج کا بھی پروگرام ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ نے مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے پیارے بچوں. اور کوئی چینل نہیں دیکھنا ہے, صرف کیا دیکھنا ہے؟ مدنی چینل. رمضان المبارک ہو یا رمضان کے علاوہ بھی ہو, آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ صرف مدنی چینل دیکھنا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تربیت بھی ہوتی رہے گی, مدینہ مدینہ بھی ہوتا رہے گا, مکہ مکہ بھی ہوتا رہے گا, بغداد بغداد بھی ہوتا رہے گا. اور ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری سنتیں, اسی طرح نیک کام جو ہم کریں, جو ہمیں کرنے چاہیے, وہ بھی انشاءاللہ آپ سیکھتے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. چلو روزہ رکھیں, افطار چکھیں, سحری بھی کریں. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا